بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، مرزا غالب کا مشہور شعر ہے، اس میں ایک لفظ بدل کر اسے پڑھوں گا کہ کہہ رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی، یعنی ایسی بات کہ جس کا نہ سننے والے کو پتہ چلے کہ کیا کہا ہے اور نہ کہنے والے کو پتہ چلے کہ میں نے کیا کہا ہے۔ تو اسے مرزا غالب نے تو خیر بک رہا ہوں لفظ استعمال کیا تھا، اگرچہ یہ زبان میں استعمال ہوتا ہے لیکن بہرحال احترام کے منافی ہے، تو اس لیے میں نے اس کو ذرا بدل دیا ہے۔ آج ایک پروگرام میں وزیر اعظم پر کسی نے فکرہ جست کیا کہ وزیر اعظم کو خود پتہ نہیں ہوتا وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور 2 دنوں میں انہوں نے 2 مظاہرے کیے۔ ماضی ویسے تو انہوں نے ہر روز اسی بات کی صداقت کی گواہی دی ہے کہ وہ جو کہتے ہیں ان کو خود پتہ نہیں چلتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، لیکن پے در پے 2 دنوں میں آج اور کل جو انہوں نے 2 باتیں کی ہیں، ان کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب کیا نکلتا ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ مثلاً آج انہوں نے فرمایا کہ اپوزیشن لوٹا ہوا مال واپس کر دے، لوٹے ہوئے پیسے واپس کر دے تو میں استعفیٰ دے دوں گا۔ اپنی طرف سے انہوں نے بہت ایک کامیاب جملہ کسا ہے، لیکن اس کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ 2.5 سال میں آپ نے، جب کہ آپ کو مکمل حمایت حاصل تھی، مدد حاصل تھی تمام اداروں کی، اور آپ کے بقول عدلیہ، نیب، فوج سب ادارے آپ کے ساتھ ہیں، تو 2.5 سال میں آپ لوٹا ہوا مال نہ لے سکے نہ نکلوا سکے، بلکہ آپ تو ثابت ہی نہیں کر سکے کہ کس نے کتنی رقم لوٹی ہے، اس کو کیا ثبوت ہے۔ تو یہ تو آپ نے اپنی ناکامی کا اعتراف کیا، نالائکی کا اعتراف کیا ہے کہ 2.5 سال میں پورے اختیارات کے باوجود اور پوری طاقت کے باوجود آپ ایک پیسہ بھی نہیں نکلوا سکے۔ تو یہ آپ کا جو بیانیہ ہے کہ ماضی کے حکمران کرپٹ تھے، یہ تو اس کی نفی کر رہا ہے، کیونکہ کرپٹ ہوتے تو اتنی طاقت کے بعد تو آپ کو ساری کی ساری رقم سود سمیت وصول کر لینی چاہیے تھی۔ اور یہ تو آج کی بات ہے، اس بات کی زد آپ کے اداروں پر بھی پڑتی ہے۔ نیب کو بھی آپ نے نکھٹو کہہ دیا، اور FIA کو بھی نکھٹو کہہ دیا، دوسرے اداروں کو بھی نکھٹو کہہ دیا، اپنی طرح ان کو بھی اپنی کیٹیگری میں لے آئے۔ تو دوسرا، کل انہوں نے خطاب کیا قوم سے سوال جواب کے سیشن کے ذریعے۔ وہ خطاب ہی تھا، کیونکہ بتانے والے بتاتے ہیں کہ وہ لندن، امریکہ، سعودی عرب اور پشاور، کراچی، کوئٹہ، جگہ جگہ سے جو کالیں آ رہی تھی وہ ساری کی ساری PTV کے ہال روم کے اندر سے آ رہی تھی، کیونکہ وہ سارے لوگ جو سوال جواب جو کر رہے تھے وہ PTV کے ہال میں تھے، PTV کے ملازم تھے۔ پتہ نہیں کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے، لیکن جس طرح یہ ایک منظم اور سلیقے سے سوال کیے گئے تھے اور جس طرح ان کے جواب، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پورا اسکرپٹ جو ہے وہ لکھا گیا تھا۔ اور اس کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ 12-14 آدمیوں کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ وہ اس پروگرام کو ارینج کریں گے، سوالوں کو سینسر کریں گے، سوالوں کو وہ ان کو ڈرافٹ سارا بنائیں گے۔ وہ پوری لسٹ بھی کسی نے نیٹ پر ڈال دی ہے۔ تو لیکن اس مشق کا مقصد کیا تھا؟ کیونکہ وزیر اعظم نے اس پورے 2 گھنٹے کے سیشن میں یا 1.5 گھنٹے کے سیشن میں کوئی نئی بات نہیں بتائی، سوائے اس بات کا اعلان کرنے کے علاوہ یا اس بات کا اعتراف کرنے کے علاوہ کہ وہ مہنگائی ختم نہیں کر سکتے۔ یہ بیان دینے کے لیے 2 گھنٹے تک لوگوں کی سمع خراشی کا مقصد کیا تھا، یہ وزیر اعظم بہتر جان سکتے ہیں۔ اور مہنگائی کی وجہ انہوں نے بڑی عجیب و غریب بتائی اور کہا جب ڈالر مہنگا ہوتا ہے، روپیہ گرتا ہے تو مہنگائی بڑھتی ہے۔ تو یہ مجھے یاد آیا کہ بلاول نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ سڑکوں پر پانی زیادہ اس لیے آتا ہے کہ جب بارش زیادہ ہوتی ہے تو پانی زیادہ آتا ہے، تو اس کا مذاق اڑایا تھا PTI نے باجماعت اور خود عمران خان نے بھی۔ تو یہ بات تو بچے کو معلوم ہے کہ جب روپیہ گرتا ہے تو مہنگائی کا طوفان آتا ہے۔ تو یہ وزیر اعظم نے کوئی انکشاف کیا، انہوں نے کہا انہوں نے مہنگائی کے سوال کے جواب میں یہ کہا کہ پہلے آپ سمجھیں کہ مہنگائی ہوتی کیوں ہے۔ تو سننے والے سمجھے کہ یہ کوئی بہت بڑا راز کھولنے والے ہیں، تو جناب راز انہوں نے یہ کھولا کہ جب روپیہ گرتا ہے تو مہنگائی ہوتی ہے۔ اب جوابی سوال تو یہ بنتا تھا، لیکن وہاں تو سارے ارینجڈ اور سلیکٹڈ قسم کے سائلین تھے، تو جوابی سوال یہ بنتا تھا کہ جناب روپیہ گرایا کس نے؟ آپ کو پتہ ہوگا اور جاننے والوں کو تو اندر کی پوری کہانی معلوم ہے کہ یہ روپیہ کی قیمت گرانے کے پیچھے ایک بہت بڑا کھیل تھا۔ کچھ پیاروں کو اربوں روپے کی کمائی کروائی گئی اس کھیل کے نیچے اور قومی معیشت کی قیمت پر۔ سوالات کے جواب جو دیے تو ان میں سے ایک نقطہ برآمد ہوا کہ مہنگائی کیسی ہوتی ہے، اور نمبر 2 یہ کہا کہ مہنگائی ختم نہیں ہو سکتی، آپ صبر کریں۔ اور اسی نشست میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے ریکارڈ کمی کر دی ہے مہنگائی میں۔ پتہ نہیں انہیں بتانے والے کون ہیں، یا وزیر اعظم کو پتہ نہیں ہے۔ میں تو نہیں سمجھتا کہ وزیر اعظم کو پتہ نہیں ہوگا۔ کیا انہیں پتہ نہیں ہے کہ بجلی کی قیمت کتنی ہو گئی ہے، تیل کی قیمت کتنی ہو گئی ہے، سبزی کی قیمت کتنی ہو گئی ہے، دالوں کی قیمت کتنی ہو گئی ہے، چینی کیا بھاؤ بک رہی ہے، آٹا کیا بھاؤ بک رہا ہے، مزدوری کے کیا ریٹ ہو گئے، سیمنٹ، سریا، کھاد، ہر چیز دوگنی قیمت ہو گئی ہے۔ اور وہ کہہ رہے ہیں
کہ ہم نے مہنگائی ریکارڈ کم کر دی ہے، یعنی ریکارڈ سے مراد یہ ہے کہ جب ہم آئے تھے تو اس وقت جتنی مہنگائی تھی اس سے کم کر دی ہے. جب یہ آئے تھے تو جو چیز 50 روپے کی ملتی تھی وہ اب 49 کی ہو تب وزیر اعظم کی بات سچ ہوتی ہے، لیکن جو 50 کی تھی وہ 49 کی تو نہیں ہوئی، وہ تو 100 کی ہو گئی یا 125 کی ہو گئی، اور دواؤں کا معاملہ ہے وہ تو 500 کی ہو گئی. تو یہ وزیر اعظم صاحب اس طرح کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے نہیں لگتا کہ یہ بات درست نہیں لگتی کہ جو بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کو غلط رپورٹیں دی جاتی ہیں. کوئی وزیر اعظم کتنا بھی مست کیوں نہ ہو، وہ اتنا بے خبر نہیں ہو سکتا کہ اسے مارکیٹ میں اور لوگوں کی استعمال میں چیزیں آتی ہیں ان کی قیمتوں کا پتہ نہ ہو، اور اسے یہ بھی نہ پتہ ہو کہ بجلی کتنی مہنگی کر دی ہے اور گیس کتنی مہنگی کر دی ہے اور پیٹرول کتنا مہنگا کر دیا ہے. یہ تو ہو نہیں سکتا. میرا خیال ہے کہ وہ جان بوجھ کر یہ باتیں کرتے ہیں اور تاکہ لوگوں کے زخموں پر ذرا نمک چھڑکا جا سکے. اذیت پسندی ایک بیماری ہوتی ہے، اس میں لوگوں کو اذیت دینے والا آدمی خوشی اور لذت اور مسرت محسوس کرتا ہے. مجھے تو یہ بات لگتی ہے، واللہ عالم میرا اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن کیا آپ کے ذہن اس کی بات کو تسلیم کرتا ہے کہ وزیر اعظم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قیمتیں بڑھ گئی ہیں، دگنی تیگنی ہو گئی ہیں؟ سوالات کے جواب دینے کے سیشن سے پہلے انہوں نے کابینہ کا اجلاس کیا اور کابینہ کے وزیروں کو خطاب کرتے ہوئے انہوں نے ایک فقرہ کہا جو بڑا معنی خیز ہے. انہوں نے کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پی ڈی ایم اپنی موت آپ مر چکا ہے. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا مطلب ہے وہاں گھبراہٹ موجود تھی اور گھبراہٹ موجود ہے. وہ تسلی دے رہے ہیں کہ مت گھبرائیں، کچھ نہیں ہوگا، مت گھبرائیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ وزیروں کی ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں، وہ وزیر پریشانی اپنی گھبراہٹ کا اظہار کر رہے ہیں وزیر اعظم کے سامنے کہ کیا ہونے والا ہے. تو گھبراہٹ تو ہے، اور گھبراہٹ کا دوسرا ثبوت یہ بھی ہے کہ یہ جو بڑی اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں وزیر اعظم ہاؤس میں یا بنی گالہ میں، ہر 15 دن کے بعد ایک ضروری ملاقات ہو جاتی ہے. ماضی میں تو اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، سال 6 مہینے میں 1-2 ملاقاتیں ہوتی تھیں، اور وہ بھی کوئی بہت بڑا کوئی انٹرنیشنل قسم کا کرائسس یا خارجہ معاملات پر کوئی پالیسی بنانے کی فوری ضرورت پیش آ گئی تو ملاقاتیں ہوتی ہیں. یہ ہر 15 دن کے بعد ملاقاتیں ہو رہی ہیں. اور ایک ملاقات جو حالیہ ملاقات سے پہلے کی ملاقات ہے اس کے بارے میں تو یہ بھی چھپ چکا ہے کہ وہ ملاقات وزیر اعظم کی فرمائش پر ہوئی تھی. اس فرمائش کے پیچھے کیا مقصد تھا؟ گھبراہٹ دور کرنا تھا یا ساتھیوں کو تسلی دینی تھی کہ ہم ایک پیج پر ہیں؟ جو بھی پیغام دینا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ گھبراہٹ تو تھی. اور ناظرین، ایک دلچسپ بیان، جس طرح یہ وزیر اعظم کا یہ کہنا ہے کہ ہم لوٹا ہو پیسہ ابھی تک واپس نہیں لا سکے، یہ اعتراف کیا انہوں نے. اسی طرح کا ایک بیان پرویز الہی کا ٹی وی پر چلا ہے. اور پرویز الہی کو آپ جانتے ہیں، وہ سیاستدان تو نہیں ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے ہیں، ریاست کے نمائندے ہیں. تو انہوں نے وہ کسی کو بتا رہے ہیں کہ میں نے تو عمران خان کو کہہ دیا ہے کہ اگر آپ نے نواز شریف کی سیاست ختم کرنی ہے تو آپ کو ڈیلیور کرنا پڑے گا. اس فقرے میں 2 باتیں ہیں، 2 سوال پیدا ہوتے ہیں یا 2 سوالوں کے جواب ملتے ہیں. تو پہلے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نواز شریف کی سیاست ختم نہیں ہوئی. آپ کو یاد ہوگا وزیر اعظم کم سے کم 50 مرتبہ یہ بیان دے چکے ہیں کہ نواز شریف کی سیاست ختم ہو چکی، اور وزیر اعظم کی کابینہ کے لوگ بھی، خاص طور پر شیخ رشید اور دوسرے وزیر اور ان کے حامی جو ٹی وی اینکر، یہ کوئی سینکڑوں مرتبہ قوم کو یہ اطلاع دے چکے ہیں کہ نواز شریف کی سیاست دفن ہو گئی، ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی. اور خود پرویز الہی صاحب بھی یہ بیانات دے چکے ہیں کہ نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی. خیر، پرویز الہی کے بیانات کو تو ایک طرف رکھ دیں، کیونکہ وہ تو مشرف کے دور سے یہ کہہ رہے ہیں، یعنی وہ 15-16 سال سے یہ بات کر رہے ہیں کہ نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی. لیکن اب وہ مشورہ دے رہے ہیں کہ عمران خان کو کہ اگر نواز شریف کی سیاست ختم کرنی ہے، یعنی ابھی ختم نہیں ہوئی، ختم کرنی ہے تو آپ کو یہ کرنا ہوگا. کیا کرنا ہوگا؟ ڈیلیور کرنا ہوگا. اس کا مطلب یہ دوسری بات معلوم ہوئی، یعنی حکمران اتحاد کو اچھی طرح پتہ ہے کہ عمران خان کچھ ڈیلیور نہیں کر سکے. جبھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اگر نواز شریف کی سیاست ختم کرنی ہے تو ڈیلیور کرنا پڑے گا. تو ڈیلیور کہاں سے کریں گے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ پوت کے پاؤں پالنے میں نظر آ جاتے ہیں. یہاں تو پالنے کے مرحلے سے ہم بہت آگے نکل گئے، 2.5 سال ہو گئے. یعنی سیاستدان کی زندگی جو ہے، اگر الیکشن جیتنے کے بعد حکومت بنانے کے بعد کے پہلے چند ہفتے پالنے میں لگائیں تو 5 سال کے بعد یوں کہنا چاہیے کہ وہ ریٹائرمنٹ کی عمر آ گئی، اور بیچ کے 2.5 سال تو ادھیڑ عمر کے ہو گئے جوانی. یعنی عمران خان کی حکومت اپنی عہد طفولیت بھی گزار چکی، عہد شباب بھی گزار چکی، اب ادھیڑ عمری ہے. تو ادھیڑ عمری میں آنے کے بعد بھی ان کو مشورہ دیا جا رہا ہے کہ کچھ ڈیلیور کرنا پڑے گا. 2.5 سال میں جو ڈیلیور کیا ہے اس سے آئندہ کے مستقبل کا ڈیلیور کرنے کا جو فارمولہ ہے وہ بھی آپ جان سکتے ہیں. کہ وہ کسی نے شاعر نے کہا ہے نا کہ میری بہار کو دیکھ کر میری خزاں کا اندازہ لگاؤ، کہ میں جب بہار کے موسم میں اس ذبو حالی کا شکار ہوں، اس خستہ حالی کا شکار ہوں، تو میری خزاں کیسی ہوگی. یہ 2.5 سال کا جو عہد شباب ہے، اس میں ان کی ڈیلیوری کا یہ عالم ہے، تو آئندہ 2.5 برسوں میں کیا وہ کریں گے. تو یہ جناب، یہ تو حکومت کی اندرونی صورتحال ہے. اب رہا یہ تاثر
کہ پی ڈی ایم ناکام ہو گیا، تو پی ڈی ایم کی کامیابی تو آنے والے مہینوں ہفتوں میں معلوم ہو جائے گی، لیکن حکومت کے اندر کیا صورتحال ہے؟ حکومت کے اندر صورتحال ہے کہ ایک پینک ہے کہ سینٹ الیکشن میں کیا ہوگا۔ وہ ایڑی سے چوٹی کا زور لگا رہے ہیں کہ اوپن بیلٹ ہو تاکہ کوئی ہمارا ایم پی اے باغی نہ ہو جائے۔ ان کو بہت سخت پریشانی ہے اور گھبراہٹ ہے، افراتفری ہے، کیونکہ ان کے پاس جو رپورٹیں پہنچ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ خاصی تعداد میں ان کے ایم پی اے باغی ہیں۔ پختونخوا میں جو وزیر اعلیٰ ہیں محمود صاحب، ان کے خلاف ایک لابی سرگرم ہے، اور پرویز خٹک نے جو 2-3 دن پہلے خطاب کیا تھا کہ اگر میں چاہوں تو عمران خان کی حکومت ایک دن میں گر جائے، تو وہ اس کا ترجمہ تمام اخبارات میں یہ آ چکا ہے کالموں کی شکل میں، تجزیوں کی شکل میں، کہ وہ چاہتے ہیں کہ میری مرضی کے سینیٹر ہوں اور عمران خان ان کی مرضی کے سینیٹر نہیں لانا چاہتے۔ وہاں کیا ہوگا یہ ایک دلچسپ اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح پنجاب میں بظاہر تو باغی ارکان کی گنتی 10-12 بتائی جاتی ہے، لیکن حقیقت میں جو ناراض ارکان ہیں جو سینٹ میں پی ٹی آئی کے عمران خان کے نامزد کردہ امیدواروں کو ووٹ نہیں دینا چاہتے، ان کی تعداد 10-12 سے خاصی زیادہ ہے۔ اسی طرح سندھ میں پی ٹی آئی کے ارکان، وہاں بھی ناراضگی ہے اور ایک بغاوت کی کیفیت ہے۔ اور اس میں آپ اضافہ یہ کر لیں قومی اسمبلی کے ارکان کا، پیپلز پارٹی کے ایک لیڈر کا کل بیان آیا ہے کہ پی ٹی آئی کے 25 ارکان ہمارے ساتھ رابطوں میں ہیں۔ انہوں نے بیان میں مبالغہ کیا ہے، جو خبریں باخبر اخبار نویسوں کے پاس ہیں اسلام آباد کے، جو بہت زیادہ سمجھے جاتے ہیں، ان کی رپورٹ ہے کہ 17-18 ایم این اے جو ہیں وہ باغی ہیں، اور اگر ان میں سے کسی نے سیکنڈ تھرڈ کی تو وہ 2-4 سے زیادہ نہیں ہو سکتے، 15-16 پھر بھی باغی رہیں گے۔ ان کی پیپلز پارٹی سے رابطے ہیں، اور رابطے ہی نہیں ہیں، عہد و پیمان بھی ہو چکے ہیں۔ اور زرداری صاحب جو ہیں وہ اس آپریشن کی، یہ اخلاقی آپریشن ہے یا غیر اخلاقی آپریشن ہے، یہ ہم تو رائے دے سکتے ہیں کہ یہ اچھی بات ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے، لیکن پی ٹی آئی اس پر اعتراض نہیں کر سکتی، کیونکہ پی ٹی آئی نے یہ کام سنجرانی کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک میں مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کے حامی سینیٹروں کو خرید کر انجام دیا تھا۔ تو اب وہ کس منہ سے زرداری صاحب کو غلط کہہ سکتی ہے؟ بہرحال اچھا ہے یا برا، زرداری صاحب اس آپریشن کی نگرانی کر رہے ہیں۔ تو ناظرین جو حلقے یہ سمجھ رہے ہیں کہ 4 تاریخ کو پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں کوئی بڑی رفٹ سامنے آ جائے گی، انہیں کافی مایوسی ہوگی، کیونکہ کوئی رفٹ ایسی سامنے آنے والی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بعض نکات پر اختلافات ہوں۔ اپوزیشن کے پاس جو حکمت عملی ہے وہ تحریک عدم اعتماد کی کم ہے، وہ شو یہی کر رہے ہیں کہ ہم تحریک عدم اعتماد لانا چاہتے ہیں، لیکن اصل حکمت عملی ان کی یہ ہے کہ وہ قانونی شک کو استعمال کرتے ہوئے وزیر اعظم سے مطالبہ کریں گے کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں۔ اگر پی ڈی ایم نے یہ مطالبہ کر دیا تو سیاست کا جو ایک ڈرامائی مرحلہ ہے وہ مزید سنسنی خیز ہو جائے گا۔ ناظرین اسی بات پر میں اکتفا کرتا ہوں۔ خدا حافظ۔